کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے؟ اور اگر درست ہے تو پھر قبلہ اول کی حفاظت یا قبلہ اول میں مسلمانوں کی حاکمیت قائم ہو، اس کے لیے کیا کوئی دینی رہنمائی، دینی پابندی ہمارے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے؟ بیت المقدس سب سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے. یعنی یہ کہ فلاں عبادت گاہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے، یہ تو ایک ثانوی اور ضمنی چیز ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلے کے طور پر نہیں بنایا. یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں یا مسجد حرام کہتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد کیا اس لیے رکھی تھی کہ نماز کے لیے ایک قبلہ بنا دیا جائے. یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے جو بنایا گیا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. اس کے ساتھ اس کے مناسک انہیں بتائے گئے. حج اور عمرہ کو ایک غیر معمولی عبادت کی حیثیت سے دی گئی. ہم جب سفر کرتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، تو در حقیقت توحید کے اس مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی 3 بنیادیں ہیں. یعنی وہ پرستش کا تعلق ہوگا، اطاعت کا تعلق ہوگا، اور یا حمیت و حمایت کا، اپنے آپ کو نظر کر دینے کا. تو نظر کی تمثیل ہے حج و عمرہ، جان کی نظر، مال کی نظر. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت کا مرکز ہے بیت اللہ. اب جب اللہ تعالیٰ نے نماز میں اجتماعیت پیدا کرنا چاہی تو کسی چیز کو آپ نشان کے طور پر مقرر کر دیں گے. ٹھیک، یہی ہوگا نا. چنانچہ سورہ یونس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل کی تربیت شروع کی، ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے ایک طرف فرعون کو دعوت دی، دوسری جانب اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام شروع کیا. وہ ایک مسلمان قوم تھی، پیغمبروں کی اولاد تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی ایک شاخ تھی. تو جب ان کی تربیت کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کی بحث نہیں چھیڑی اس موقع پر. یعنی یہ نہیں کہا کہ اب ان سب کو اس پر پہلے ہی مرحلے میں آمادہ کرو کہ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وجلو بیوتکم قبلہ، یعنی تم اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز پڑھنا شروع کر دو. اچھا، تو اس وجہ سے جو ہم قبلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ایک بڑی ثانوی چیز ہے. اصل وہ ہے جس کو میں نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اللہ کے حکم پر 3 جگہ مسجد بنائی ہے. ایک سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخی روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ وہ اس سے بھی پہلے بنی ہوئی تھی. ٹھیک، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی. اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت کے لیے وہاں منتقل کیا. یہ بڑا غیر معمولی اہتمام ہے. یہ صرف قبلہ بنانے کے لیے نہیں کیا جا رہا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں جا کے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی. یہ مسجد نبوی یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے دعوت کا مرکز ہے. اس میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اس میں آپ نے خطبے دیے ہیں، وہ اپنی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے. تو یہ اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنائی گئی. یہی صورتحال بیت المقدس کی ہے. اس کے بارے میں نے پیچھے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری روایات تو یہ ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے اس جگہ کا انتخاب کر دیا تھا. جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد اس کی تعمیر بھی ہو گئی تھی یا اس کے لیے بھی کوئی جگہ مختص کر دی گئی تھی. لیکن بہرحال اس کی باقاعدہ تعمیر سیدنا داؤد نے شروع کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور چونکہ بڑی غیر معمولی عمارت بنائی گئی، جنات میں بھی تعمیر میں حصہ لیا، تو اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا معبد ہے. تو اس کی اصل حیثیت یہ ہے.
ایک موقع کے اوپر ہمارے امتحان کے لیے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسماعیل کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند برس کی مدت مقرر کر کے اس کو قبلہ قرار دے دیا. تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو ایک ثانوی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، ہم سب واضح ہوئی یہ بات. یہ بھی ذرا اس موقع پہ بیان فرمائیے گا کہ عام طور پر یہ تصور اول کہنے سے آتا ہے تو گویا خانہ کعبہ جس کی طرف اب ہم رخ کر کے پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ تھا، لیکن قرآن مجید میں جو ایک بیان واضح آتا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، اول بیت کی یہ بنایا گیا، تو خانہ کعبہ ہی اصل ہے، پہلے بنا، اس کی تعمیر بھی بعد میں ہوئی، یہ بھی اسٹیبلش ہے. یہ بات بھی قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے. یعنی بیت اللہ ہی قبلہ تھا، اسی کی طرف ہمیشہ نماز پڑھی جاتی تھی. قریش کا بھی یہی طریقہ تھا، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسی اہتمام سے ادا ہوتی تھی. یہ سب چیزیں موجود تھیں. جس وقت بنی اسماعیل ایمان لائے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا جائے، اور اس کی وجہ بیان کی ہے قرآن مجید نے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل اپنی عصبیت میں کھڑے ہوتے ہیں، جس گھر کو ان کے ہاں بنایا گیا ہے یہ اسی کو قبلہ قرار دینے پہ اصرار کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول کی اطاعت کو اولیت دیتے ہیں. یعنی یہ ہم نے اس لیے کیا. ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان، آزمائش اور ابتلاء کا حکم تھا جو چند سال کے لیے دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ کی بھی ایک خواہش تھی، مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ یہ امتحان اب ختم ہو. ابتلاء کے احکام کے بارے میں یہ بالکل واضح چیز ہے کہ اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب امتحان کر لیا، اب اصل بات کو منتقل ہونا چاہیے. اور اس میں اللہ نے اس کو نشانی قرار دے دیا ہے سورہ بقرہ میں کہ جس طرح سے بنی اسرائیل شہادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے ہیں، اسی طرح اب قبلے کا معاملہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں اور اصل قبلے کو بحال کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ بات بھی واضح ہوتی ہے. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. یہ جو سوال اس طور پہ ضمنی اشکالات کی صورت میں سامنے آتے ہیں، یہ بیان فرمائیے گا کہ جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے کہ رویا کا ذکر ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا ہے، ایک پورا تصور ہے جس پہ ہم نے تفصیلی بات بھی کی تھی. اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ بارکنا حولہ، اس سرزمین کو جس کے ارد گرد کو اللہ نے مبارک بنا دیا ہے، وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ چونکہ ایک معبد موجود تھا اس لیے مبارک ہے. یہ بارکنا حولہ جو ہے یہ سرزمین فلسطین کے لیے عام تعبیر ہے. یہی تعبیر آپ کو قدیم صحائف میں ملتی ہے، بائبل میں بھی ملتی ہے. یعنی مختلف الفاظ میں اسی بات کو ادا کیا جاتا ہے. جب بارکنا حولہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ماضی کے پس منظر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عرصے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سرزمین کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں تو اس کے لیے تعبیر ہے تقدیس کی. چنانچہ پوری فلسطین کی سرزمین کو الارض المقدسہ کہا ہے قرآن مجید میں، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے لیے لکھ دی تھی. ٹھیک، یہ بات بھی اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ پہلے مرحلے میں انتخاب بھی بنی اسرائیل کا ہوا، توحید کا مرکز بنائیں، اللہ کی دعوت کے علمبردار بنیں، قومی حیثیت سے دین کی شہادت دیں. انتخاب بھی ان کا ہوا، اور ان کے لیے فلسطین کے علاقے کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کو میں نے تقدیس عطا کر دی ہے. یہ برکتوں والا علاقہ ہے دونوں پہلوؤں سے. اس سے بھی کہ یہ صحرائے سینا کی طرح نہیں ہے کہ آسمان سے من و سلوہ اتارنا پڑے، ایک بڑی زرخیز سرزمین ہے. برکت کا یہ پہلو بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں بہرحال پیغمبر آتے رہے ہیں. ایک بڑی اس کی غیر معمولی تاریخ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا تھا، تو اس لیے یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں اللہ کی بھی بڑی برکتیں ہیں. وہ برکتیں جو نظر آتی ہیں وہ بھی ہیں، اور جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ بھی ہیں. تو اس تعبیر کو قرآن مجید نے اس لیے اختیار کیا کہ یہاں نام نہیں لیا گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد. یہ مسجد اقصی کوئی نام نہیں ہے، دور کی مسجد تک لے گیا. اب اس کا تعارف کیسے ہو، کیسے معلوم ہو، تو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یعنی یہ وہ اصل میں مسجد ہے جس کے گرد و پیش کو، تو ماحول اس کا کیا ہے؟ یروشلم کا شہر. تو پورے شہر ہی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو برکت عطا فرمائی. ٹھیک، اسی کو بیان کیا ہے نا دوسری جگہ، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، تو وہاں پر بھی یہی تعبیر. ٹھیک، تو یہ بتائیے گا ہم سب کہ جب سیدنا عمر وہاں پر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے بنی اسماعیل پہ اور ان کو وہ سرزمین عطا کی ہے، اللہ کی مدد، نصرت، تائید، مائیت کے ظہور کے ساتھ
فلسطین فتح ہوا تو وہ جو پیغمبروں کی بنائی ہوئی ایک عبادت گاہ معبد موجود تھا، اس سے الگ انہوں نے پھر مسجد کیوں تعمیر کی؟ پیغمبروں کی بنائی ہوئی کوئی مسجد، کوئی معبد موجود نہیں تھا اس وقت، احاطہ موجود تھا۔ اچھا، یعنی یہ گویا وہ احاطہ تھا جس میں کبھی یہ ہیکل تعمیر کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے نا کہ تاریخ میں یہ تعبیر ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اور اب جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی اور بخت نصر کے زمانے میں اس کو ڈھا دیا گیا۔ ٹھیک، اس کا ذکر کیا قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں، جو پہلی افتاد آئی اس میں بتایا جاتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کو وہاں سے نکال دیا گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تورات کے اوراق بھی بکھر گئے اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ یہ ایک بڑی ہی ان کی مقدس جگہ تھی۔ اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ قدس الاقداس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شخص پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا۔ اب بھی جو احاطہ ہے اس میں یہود داخل نہیں ہوتے، اور نہ داخل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ متعین نہیں رہا کہ قدس الاقداس کہاں تھا، تو اس وجہ سے ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہاں پاؤں نہ پڑ جائے، وہ اس میں داخل بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک منتخب جگہ ہے۔ اس احاطے کو اللہ نے مسجد اقصیٰ کہا ہے۔ مسجد کسی عمارت کا نام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جگہ کا انتخاب ہوگا۔ عمارت تو رسول اللہ نے بنائی، آپ نے اس پوری عمارت کی جگہ ایک دوسری عمارت بنا دی، کل تیسری بنا دیں۔ فرض کر لیجئے کہ اس وقت بیت اللہ کی عمارت ہے، تو یہ معلوم ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ساری ہی ڈھا دی تھی اور دوبارہ بنائی۔ آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو عمارت تو ہم بناتے ہیں، لیکن جگہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے۔ تو یہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا رقبہ ہے۔ یہ سارا رقبہ ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ عمارت وہاں کوئی نہیں تھی، یعنی وہاں تو بیان ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت صخرہ ہے، یعنی جو ایک چٹان ہے جس کے اوپر قبہ بنا ہوا ہے، یہاں پر بھی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا جس کو سیدنا عمر نے صاف کیا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ تو عبادت گاہ یہود نے بنائی، بنی اسرائیل نے بنائی، اس میں مسلمانوں نے کسی قسم کا تصرف نہیں کیا، وہ باہر بنائی گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس احاطے کی جنوب میں بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس احاطے کو ہیکل سلیمانی کہنا چاہیے یا سیدنا سلیمان کی مسجد کہنا چاہیے، تو اس کو ہم اب مسجد اقصیٰ کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ بھی پیغام سے بتائیے گا کہ اب جو عبادت گاہیں وہاں پر موجود ہیں، ایک سیدنا عمر کے زمانے میں جس جگہ کا انتخاب ہوا وہاں ایک مسجد بنی، دوسری طرف ہیکل کے کچھ آثار موجود ہیں وہ اس احاطے کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو عبادت گاہیں ہیں اور اس سرزمین کی تولیت دینی لحاظ سے کیا کوئی پابندی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے کہ اب بنی اسماعیل آگے ان کی نسلیں ان عبادت گاہوں کی کسٹوڈین ہوں گی، پاسدار ہوں گی، تولیت ان کو جائے گی۔ یہ تولیت کی بحث کو قرآن کیسے دیکھتا ہے؟ سرزمین کی تولیت کا تو کوئی سوال نہیں ہے، میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ عرض کر چکا ہوں انہی نشستوں میں کہ یہ سرزمین اللہ نے منتخب کی تھی، اس کی ذمہ داری دی تھی۔ اس سرزمین ہی میں آباد ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لایا گیا تھا، ان کا انتخاب کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اسی پہلو سے بیان کی ہے کہ وہ شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے، ان کے لیے یہ زمین خاص کی گئی تھی۔ ٹھیک، تو ان کو ظاہر ہے اس سرزمین میں بادشاہی عطا کی اللہ تعالیٰ نے، ایک طویل عرصے تک وہ یہاں رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے۔ سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ معاملہ ختم کر دیا گیا، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اب یہ قیامت تک مسیح علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں کے زیر دست ہو کر رہیں گے، بالادستی رہے گی۔ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس لیے یہ تولیت، سرزمین، یہ سب معاملات تو قصہ ماضی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ یہ سرزمین یعنی سرزمین عرب جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ سرزمین اب ہمیشہ کے لیے اسلام کی توحید کی سرزمین رہے گی۔ اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یکون الدین کلہ للہ، اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ اسی کی وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ لا یجتمع فیہ دینان۔ تو اب یہ ساری حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے، اور تولیت بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی منتقل کی گئی؟ بیت اللہ الحرام کی، ٹھیک، یعنی حضرت ابراہیم کی جو مسجد ہے۔ یہ تولیت کا معاملہ تو بس یہاں تک محدود ہے۔ مسجد نبوی ہے، ظاہر ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے،
اور ادھر یہ وہ بھی سرزمین عرب میں ہے، یہ بھی سرزمین عرب میں ہے. یہ مسجد ہے، مسجد مسجد کے طور پر رہے گی، یعنی اس کی تولیت کا کوئی سوال نہیں. ٹھیک. لیکن ہم سے جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 سرزمینیں، یعنی یہ 2 سرزمینیں ہیں کنعان کی اور یہ، اور ارض مقدسہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، وہ حیثیت تو قیامت تک رہے گی، اور تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ تو یہی سامنے آتا ہے نا کہ اگر وہ اللہ کی ایک مقدس سرزمین تھی تو اس کی تقدیس کی پاسداری تو پھر مسلمانوں ہی نے کرنی ہے نا، کہ اس کے تقدس کو قائم رکھیں، وہاں توحیدی کا بول بالا ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلتا؟ نہیں، میں نے یہ ہرگز عرض نہیں کیا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں تک سرزمین کے انتخاب کا تعلق تھا، وہ جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ختم ہو گیا. ٹھیک. اس میں ان کو معزول کر دیا گیا، ان کے لیے قیامت تک عذاب اور سزا کے فیصلے سنا دیے گئے. اب تقدیس سرزمین عرب کی ہے. لا یجتمع فیہ دینان کا حکم اس کے بارے میں ہے. بیت اللہ ہے جس کی تولیت کا سارا معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حجت تمام ہو گئی تو جس طریقے سے آپ کی قوم کے لیے آخری عدالت نے فیصلہ سنایا، اسی طریقے سے یہ بھی طے کر دیا گیا کہ اب یہ سرزمین بھی خصوصی حیثیت رکھتی ہے، اور اس مسجد کی تولیت بھی ایمان والوں کو منتقل ہو گئی ہے. پہلے ہی بنی اسماعیل کے پاس تھی، لیکن اب بنی اسماعیل کے ایمان والے ان کو منتقل ہو گئی ہے. تولیت کے بارے میں ایک اصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ ان مسجدوں کی تولیت کریں کہ جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اور ان مسجدوں کو وہ پاک رکھیں، شرک کی کسی غلاظت کو اس کے قریب نہ ہونے دیں. تو یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں. باقی اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ اس مسجد کی تولیت ہم مسلمانوں کو منتقل کر دی گئی. ٹھیک ہے. ہم سے